غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ جملہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ کچھ ادیبوں کا ماننا ہے کہ اردو زبان مر رہی ہے، پر پروفیسر انجم شہزاد کا کہنا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ اردو دم توڑ رہی ہے، اردو مر رہی ہے، لیکن جتنی زور سے یہ آواز آتی ہے اتنی ہی زور سے اردو کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ خاص کر اگر اردو غزل کی بات کریں تو اس نے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خاص جگہ بنائی ہے۔ اردو کا پنجاب اور پنجابی سے رشتہ بہت ہی گہرا، بہت ہی مضبوط ہے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں پروان چل رہی اور وہیں پلی بڑھی، تو اردو کا رشتہ پنجاب سے بہت گہرا ہے۔ اردو تو بالکل یہ کہیے کہ پنجاب کی مرہون منت ہے کہ اقبال جیسا شاعر دیا پنجاب نے، فیض احمد فیض جیسا شاعر دیا، ساحر لدھیانوی جیسا شاعر دیا، پھر اس کے بعد حفیظ جالندھری جیسا شاعر دیا، پھر کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب جیسا شاعر دیا۔ آج ہم خاص طور پہ جامعہ یونیورسٹی پہنچے ہیں۔ پروفیسر شہزاد انجم اردو غزل کے آلوچک ہیں، اردو زبان کے قائل بھی۔ جب کہیں میں سفر کرتا ہوں، کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی شخص ملتا ہے تو کہتا ہے آپ اردو کے ہیں، کوئی شعر سنائیے۔ میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود سے بات کرے تو برا لگے ہے مجھے۔ آج کل یہ پنجاب کے ان فنکاروں پہ، ان شاعروں پہ کام کر رہے ہیں جن کا اردو غزل کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آداب عرض ہے ادیب عزیز دوستو، ایک مرتبہ پھر سے میں گرنیت حاضر ہو گئی ہوں پروگرام سلیقہ لے کے۔ پروگرام سلیقہ سینسیبل کنورسیشن میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید۔ آج ہم غزل کے متعلق بات کریں گے، کنورسیشن کریں گے، غزل کیسے جنمی، کیسے اپنے عروج تک پہنچی، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ پروفیسر شہزاد انجم ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہم اسی ٹاپک متعلق بات چیت کے لیے آج حاضر ہو رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے۔ بہت شکریہ۔ آج جیسے ہم جامعہ یونیورسٹی آئے ہیں تو آپ سے ملنے کی مجھے اندر سے بہت زیادہ چاہ تھی، کیونکہ غزلوں کی طرف مجھے بھی شروع سے لے کر کے بہت اٹریکشن رہا ہے میرا بھی، اور کہیں نہ کہیں جب ہم پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پنجاب کو ہم اردو سے الگ اور اردو کو پنجاب سے الگ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر کے دیکھ سکتے۔ اور جب غزل کی بات آتی ہے، جیسے کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ میرے سامنے ایک مکمل غزل ہے، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، تو غزل کی مانند کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، یہ خوبصورت عورت جو ہے وہی غزل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسن و عشق کا بیان۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ جملہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یعنی کہ اردو شاعری کی جو تمام اصناف ہیں، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کی آبرو غزل ہے۔ اور آپ نے پنجاب کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کو جو لے کر بحث ہے، دکن میں پیدا ہوئی، دہلی میں پیدا ہوئی، ایک بڑے طبقے کا خیال یہ ہے کہ ماہر لسانیات ہیں، محققین ہیں، ان میں محمود شیرانی کا بھی نام لینا چاہتا ہوں، کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں پروان چل رہی اور وہیں پلی بڑھی، تو اردو کا رشتہ پنجاب سے بہت گہرا ہے۔ اور غزل کا جہاں تک تعلق ہے
تو اردو تو بالکل یہ کہیے کہ پنجاب کی مرہون منت ہے کہ اقبال جیسا شاعر دیا پنجاب نے، فیض احمد فیض جیسا شاعر دیا، ساحر لدھیانوی جیسا شاعر دیا، پھر اس کے بعد حفیظ جالندھری جیسا شاعر دیا، پھر کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب جیسا شاعر دیا. کیا بات ہے جی. تو یہ لوگ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے غزل کو بڑھایا. اب جہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ کہاں سے کیا ہے، تو غزل کا سلسلہ اگر ہم امیر خسرو سے جوڑ رہے ہیں اور قلی قطب شاہ ہوتے ہوئے بڑی دکنی تک آئیں اور اس کے بعد میر تقی میر تک آئیں اور اس کے بعد غالب تک آئیں اور غالب سے لے کر آج تک سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. تو یہ غزل کی مقبولیت ہے. ایک دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہے نا. جب کہیں میں سفر کرتا ہوں، کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی شخص ملتا ہے تو کہتا ہے آپ اردو کے ہیں، وہ شعر سنائیے. تو شعر سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی غزل کا شعر. تو میں اگر کوئی شعر سنا دیتا ہوں کہ ہر ایک روح میں ایک غم چھپا لگے ہے مجھے، یہ زندگی تو کوئی بد دعا لگے ہے مجھے. کیا بات ہے جی. تو شعر تو بہت پسند آتا ہے ان کو، لیکن کہتے ہیں کچھ ویسا شعر سنائیے. ویسا شعر کیا ہے؟ جس میں حسن و عشق کی باتیں ہوں. اب اگر میں ان کو سناتا ہوں کہ میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود سے بات کرے تو برا لگے ہے مجھے، تو ان کو یہ بہت پسند آتا ہے. تو یہ کہ حسن و عشق سے رشتہ ہے اور غزل کی مقبولیت ہے. جی. اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے نا کہ جیسے ہم تشبیہیں بھی دیتے ہیں غزل میں تو وہ بڑے کمال کی ہوتی ہیں. جیسے ہم سے بھاگا نہ کرو دور یوں غزالوں کی طرح، غزل اور غزال، غزال ہرنی کو ہم کہتے ہیں. تو ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، اور اس سے زیادہ میں اور کیا نرمی برتوں کی، دل کے زخموں کو چھوا ہے تیرے گالوں کی طرح. تو اتنا پیار اور اتنا محبت. ابھی جیسے یہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ لوگ آپ کو کہیں بھی پکڑ لیتے ہیں، اچھا چلو کوئی شعر آپ ہمیں سنا دیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ اردو کا غزل سے بہت گہرا تعلق ہے، اور دوسرا جب آپ رومانٹک کوئی غزل کہتے ہیں یا کوئی شعر سناتے ہیں تو لوگ اس چیز کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ریختہ جیسی جو سائٹس ہیں جہاں آج بھی وہ جو بڑے مقبول شاعر تھے راحت اندوری، ان کے جانے کے ایک عرصے کے بعد بھی لوگ ان کی شاعری آج بھی ویسی پسند کرتے ہیں. ان کا پیج آج بھی ملینز ریچ میں ہے. دیکھیے غزل کا معاملہ عجیب و غریب ہے. اور پہلے ذرا یہ بھی بتاتے چلوں کہ غزل کی مخالفت بھی ہوئی، اور غزل کو کلیم الدین احمد نے نیم باشی صنف سخن بھی کہا، اور غزل کو قابل گردن زنی بھی قرار دیا گیا عظمت اللہ خاں کے ذریعے. اس لیے کہ اس کا ہر شعر جو ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے. جو 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، جو 2 مصرے مل کر جو ایک شعر بنتا ہے، تو اس میں یہ کہ ہر شعر کا معنی مختلف ہوتا ہے. تو یہ وجہ رہی ہے. لیکن صاحب غزل کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آج یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی متعدد زبانوں میں غزلیں کہی جاتی ہیں. غزل کا یہ جو ہے قصیدے کی تشبیہ سے آمد ہوئی. یعنی کہ عربی میں جو قصیدے لکھے جاتے تھے وہ فارسی میں آئے، اور غزل دراصل اردو میں فارسی سے آئی ہے. فارسی سے آئی ہے، اور جب فارسی سے آئی ہے تو اس میں جو ایک نئی دنیا آباد ہوئی ہے. اور اس میں حسن و عشق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دنیا بھر کی باتیں ہوتے ہیں. سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. یہ شہریار نا. اور کوئی ویرانی سی ویرانی ہے. اور دوسرے جو بھی شعر پڑھتے ہوں میں، ایک شعر سنیے میر تقی میر کا ہے. وہ دیکھیے کس طرح سے الگ شعر ہے نا، کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا. یہ بھی غزل کا شعر ہے. ایک میسج ہے کہ بھائی صاحب ایسا ہے. اچھا دیکھیے شاعر کیا کمال کرتا ہے. اب اس کے فروغ حسن سے اس جو ہے معنی میں آ جاتا ہے کس کے خدا کے، بھگوان کے، گاڈ کے، جو بھی کہیے. لیکن اس کے بعد یہ کہ فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، اور شمع حرم ہو، حرم کے لیے شمع لاتے ہیں اور سومناتھ کے لیے دیا لاتے ہیں. تو یہ شاعر کا کمال ہے. اور پوری شاعری استعارے پر، تشبیہ پر چلتی. آپ نے جو بھی بات چیت کی تھی تو میری کا شعر یاد آ رہا مجھے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب یہ جو شاعر تشبیہ دیتا ہے، یا پھر میری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے.
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو شاعر جو ہے ایک شعر میں دنیا بھر کی باتیں کہتا ہے. تو اردو غزل کا کمال یہی ہے کہ 2 مصرے میں اسی میں حیات اور کائنات سب کچھ کو بھر دیتا ہے. تو شاعری جو ہے عجیب ہو. ایک شعر سناتا ہوں خاص طور سے شاعری کے تعلق سے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. شاعر کیا کہتا سنیے گا ذرا سا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کس کو کہتے ہیں؟ بھورے کو. شاعر کہہ رہا بھورے کو باغ میں نہیں جانے دو، جانے سے پروانے کا خون ہوگا. کیسے ہوگا؟ اگر مگس جو ہے بھورا جو ہے باغ میں جائے گا تو یہ پھولوں پر بیٹھے گا، پھولوں پر بیٹھے گا یہ رس چوسے گا، رس چوسے گا تو شہد بنائے گا، شہد جب بنائے گا تو موم بنے گی، موم بنے گی اس سے موم بتیاں بنیں گی، موم بتیاں بنیں گی تو موم بتیاں روشن ہوں گی اور اس میں پروانے جو ہے رقص کریں گے. تو یہ شاعر پروانہ رقص کریں گے تو موت دیں گے. تو پروانہ جو ہے اور لیمپ جو ہے، جو شمع جو ہے، یہ عاشق معشوق کی باتیں بھی ہے. تو اس بات کو کس طرح سے شاعر جو ہے ذرا سا گھما کر تفصیل سے بیان کرتا اور ہے. یہی تو ٹیلنٹ ہے. جیسے فیض صاحب کہتے ہیں کہ یہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، اور جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے یوں باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو بیمار کو بے وجہ قرار کہنے کی کبھی باتیں ہیں، کبھی کھارا ساگر پی جانے کی باتیں ہیں. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی، کسی نے مجھے سنائی تھی، کوئی آفیسر تھے تو وہ بولے کہ میں نیا ابھی شاعر بننا چاہ رہا تھا، تو مجھے موقع ملا کہ ایک مشاعرے میں جائیں. تو وہاں پہ میں نے اسٹیج پہ جا کے ریکارڈ کر دیا کہ جی کرتا ہے کہ تمہاری یاد میں غم کا ساگر پی جاؤں. تو نیچے جو کچھ استاد شاعر بیٹھے تھے، تو مشاعرہ ختم ہوا تو انہوں نے بلایا کہ بھائی نیچے آؤ. تو بولے ہاں جی بتائیں. تو ابھی تم وہ کیا تشبیہ دے رہے تھے کہ ساگر، ہاں غم کا ساگر. تو ساگر تم پی لو گے؟ تو ساگر کوئی بندہ پی سکتا ہے؟ تو بولے میں ہکا بکا سا رہ گیا کہ ہاں سر نہیں پی سکتا ہے. اچھا ساگر نہیں پی سکتے ہیں، ساگر کھارا ہوتا ہے، تم جھیل پی لو. تو ایسی باتیں بھی کئی بار ہو جاتی ہیں. اور مشاعروں میں ایسے تو بہت، آپ کے پاس بھی ایسے کچھ قصے ہوں گے. بالکل بالکل. ایک بات بتاتا ہوں، فیض کا ذکر ہو رہا ہے تو فیض گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو فیض تو غضب کے شاعر تھے. نہیں، ایک واقعہ جو میں نے پڑھا ہے پنجاب کے تعلق سے، پنڈت ہری چند اختر بڑے اچھے شاعر تھے نا. وہ کسی مشاعرے سے لوٹ رہے تھے. تو جب لوٹ رہے تھے جگن ناتھ آزاد بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد دوسرے شعراء بھی تھے، عرش مرثیانی یا جوش مرثیانی وغیرہ سارے لوگ تھے. تو ہری چند اختر کہنے لگا مشاعرے میں کچھ مزہ نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا مشاعرہ بہت اچھا ہوا. مشاعرہ اچھا ہوا، مزہ نہیں آیا. پھر کیوں؟ کہ ان کے صاحب ایسا ہے کہ اجرت لینے کے معاملے میں کوئی جھگڑا تکرار نہیں ہوا، کسی بھی جو مشاعرہ کرنے والوں کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، اور کوئی وہاں جو ہے کہ شراب پی کے شاعروں نے ہنگامہ برپا نہیں کیا. کیا بات ہے جی. تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا. تو مشاعرہ کلچر نے غزل کو بہت عروج بخشا. مشاعرہ کلچر نے غزل کو بہت عروج بخشا. اب عوامی شاعری ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. جیسے پنجاب میں مشاعرے ہوتے ہیں نا، ایک مشاعرے مجھے جانے کا موقع ملا ایسے. تو وہاں پہ جب شاعر پڑھ رہے تھے نا، غزلیں سنا رہے تھے، تو وہاں کی جو آڈینس ہے وہ ایک دم سے بیٹھی بالکل ریلش کر رہی تھی، بالکل آرام سے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت واہ واہ دی جاتی ہے، بہت واہ واہ کی جاتی. تو آپ کو کیا یہ سمجھ نہیں لگ رہی، آپ کے پلے نہیں پڑ رہی ہے، جب آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کسی نے ان بٹوین آڈینس میں سے اٹھ کے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بہت دھیان سے سن رہے ہیں. تو پنجاب کا یہی کلچر ہے. ابھی جیسے پنجاب کے شاعروں کی آپ نے بات کی ہے، منیر نیازی ہیں، تو فیض تو خیر بہت بڑا نام ہے. تو یہ کہیں منیر نہ بھی بڑے کہیں شاعر جی، تو اتنے بڑے نام ہیں کہ جن کے اگر ہم ان کو کوٹ نہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ غزل کی جو ایک فیلڈ ہے وہ ادھوری رہے گی. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی. اور اس کے علاوہ ساحر لدھیانوی کا ذکر کیجیے. ساحر جو ہے وہاں کا بہت بڑا شاعر ہے نا. اور پھر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، عشق، ان کا ایک شعر سنی صاحب سحر کا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہی ہے، اور یہ پوری غزل ہے، کئی اشعار اس قسم کے نعتیہ. تو یہ جو ہے ساحر لدھیانوی کا دیکھ لیجیے، جو اردو بلکہ ہندوستانی فلموں پر جس طرح سے انہوں نے اپنی اردو شاعری کی وجہ سے حکومت کی، اور جس طرح سے انہوں نے ایک شہنشاہ نے دولت کے سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، یہ سب جو ہے ساحر لدھیانوی لکھا. کہیں اور آ کر ملا کر میرے محبوب کہیں اور ملا کر.
یہ ساحر لدھیانوی نے دیا. جی. اور ساحر لدھیانوی نے فلمی دنیا میں نغمے کی بساط کو الٹ کر رکھ دی. جی. اور انہوں نے ایک نئی دنیا دی. بالکل. پنجاب کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے اقبال دیا, اس نے فیض دیا, اس نے ساحر دیے, اس نے حفیظ جالندھری دیے, اس نے سردار پنچی دیے, اس نے کنور مہندر سنگھ بیدی سحر دیے. اور آج بھی اردو شاعری میں پنجاب کے کئی شاعروں کا بول بالا ہے. یہ الگ بات ہے تھوڑا مرکز سے دور رہنے سے ان کی جو ہے وہ شہرت نہیں ہو پاتی ہے. لیکن بہرحال, اور میں غزل کے بارے میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں جو ہے کہ جو شاعری کی اصناف ہیں ان میں غزل کی مقبولیت سر چڑھ کر بولی. اور آپ ہمارے ہندی میں دیکھیے غزل ہے, پنجابی میں غزل ہے, تیلگو تمل میں غزل ہے, اور دوسری زبانوں میں غزل ہے. تو میں بار بار سوچتا ہوں کیا مقصود. تو خصوصیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک شعر میں دنیا بھر کی باتیں کہہ جاتے ہیں, اور اس کے اندر جو اشارہ ہے, جو کنایا ہے, جو استعارہ ہے, جو تشبیہ ہے, جو تراکیب ہے, وہ بہت مزہ دیتی ہے نا. اور کوئی بھی شاعر, غالب کو دیکھ لیجئے کس طرح سے وہ اپنی باتیں کہتا ہے, کہیں شوخی ہے تو کہیں محبت ہے, کہیں نا کہ اب یہ کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. کیا بات ہے. جی. آسان سا ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اس میں ساری باتیں وہ کہہ جاتے ہیں. تو یہ غزل کی شاعری جو ہے بڑی عجیب و غریب شاعری ہے, اور ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے کیا ہے نا. جیسے ابھی آپ نے ساحر لدھیانوی کا ذکر کیا نا, تو ساحر لدھیانوی کا قصہ بھی یہی تھا کہ وہ لدھیانہ کے کسی کالج میں پڑھا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا, جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑے آفیسر کی لڑکی تھی, تو ان سے متاثر ہو کر کے, ان کی خوبصورتی سے مرید ہو کر کے نا, انہوں نے کوئی جو پوئٹری ہے اس پر لکھ دی اور اسے بعد میں گفٹ کیا. تو اس نے اس چیز کا بڑا غصہ منایا اور اوپر جا کے وی سی سے شکایت کر دی, اور ساحر کو 3 سالوں کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا. تو اس بیچ ہی وہ مہانگری میں پہنچے, بامبے پہنچے, اور انہوں نے گانے لکھنے شروع کیے. اور اس دور میں جو ساحر کا دور تھا, کوئی ہی ایسی فلم ہوا کرتی تھی جس میں ساحر کا گانا نہ ہو, اور اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے گانے گائے ہیں, اور شاعری تو بہت ہی ان کی کمال ہوا کرتی تھی. اور مین وائل جب 3 سال کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی اور وہ واپس اسی کالج میں ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا, تو وہ جو لیڈی تھی وہ اب وہاں پہ فیکلٹی میں تھی. تو ساحر نے پھر ان کو, جب وہ اسٹیج سے لیکچر دینے لگے تھے تو نیچے وہ بیٹھی تھی, انہوں نے, ساحر نے پہچان لیا تو کہا کہ میں نام تو نہیں لوں گا, پر میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ آج یہیں براجمان ہے, اور ان کی کرپا ہے میرے اوپر کہ اسی وجہ سے میں جب بالی ووڈ میں گیا اور میں میری ترقی جو ہے وہ اس قسم کی ہو گئی. اور بہرحال جب ہم شاعری کی, پنجاب کے شاعروں کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے امیر خسرو صاحب کا ذکر کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوفیانہ جو خانقاہیں ہیں, جو ہماری صوفیانہ تہذیب ہے, تو کیا شاعری, کیا غزلیں جو ہیں, تو یہ تہذیب کیا وہیں سے ہمارے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ کہیں امیر خسرو صاحب ہیں تو کہیں بابا فرید ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, شاعری کا سلسلہ ہر جگہ رہا, اور وہ جو صوفیانہ جو سلسلہ ہے, جو ہمارے صوفی شاعر ہیں, ایک ہمارے یہاں بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں, درد دہلوی, درد تو ہے نا. اور پڑھی اس میں آپ کو, میں شعر یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن بہرحال تو درد کے یہاں دیکھیے گا صوفیانہ کلام بہت ہے نا. اور جو شاعری جو ہے وہ خانقاہوں میں بھی رہی, بازار میں بھی رہی, عوام میں بھی رہی, اور محلوں میں بھی رہی, اور کوٹھوں پر بھی رہی. تو شاعری کا سلسلہ, یہ غالب کی شاعری کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو گلیوں میں لوگ آتے تھے اور طوائف بھی گاتی تھیں, اور شاعری کی شہرت اس طرح سے ہوئی. تو غزل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ اسے مطلب کہ جو صوفی لوگ تھے, یا پھر مطلب یہ کہ جو ہم تو رند بھی لوگ کہیں گے, جو رند لوگ تھے, ان سب نے غزل کو قبول کیا. اور بار بار میرا یہی سوال اٹھتا ہے, ذہن بات ہوتی ہے کہ اتنی مقبولیت کیوں ہے؟ آپ دیکھیے گا صاحب کہ کوئی بھی شعر آدمی پڑھتا ہے, تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو نا, مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو. اب یہ کہ تم لفظ آتا ہے یا اس آتا ہے, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, غالب ہیں, ہوتا ہے تماشا, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو غزل نے
ہر موقع پر شعر کہا ہے. اور غزل کی ایک بڑی خوبی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غزل کی شاعری میں انسان کے ہر محسوسات، انسان کے ہر درد، ہر کرب، ہر مسئلے کے بارے میں شعر کہا گیا. اسی طرح کا کوئی شعر سنیے، ڈھونڈنا چاہیں گے آپ، کوئی غم کا شعر ہو، کوئی خوشی کا شعر ہو، کہ اس موقع کا شعر ہو، کوئی اس موقع کا شعر ہو، تو شعر مل جائے گا. اور زبان زد خاص و عام شعر تو بہت ہیں. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کیا بات ہے جی. تو آپ یہ دیکھیے گا کسی بھی موقع کا شعر ڈھونڈیے گا، جی. اس موقع کا کوئی شعر مل جائے. یہاں پر کیا شعر لکھے؟ تم کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو یہ جو ان جو ہے کس کے لیے ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ تو شاعری کا کمال یہی، غزل کا کمال یہی ہے کہ دو مصرے میں دریا کو کوزے میں بند کر دینے کا عمل جو ہے غزل ہے. اور شاعر یہ کرتا ہے، میرانیس کا ایک مصرع ہے، یہ قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، یعنی کہ ایک مصرے کو پھیلانا چاہوں، ایک قطرے کو پھیلانا چاہوں تو سمندر کر دوں. تو غزل کا شاعر جو ہے دو مصروں میں جو ہے سمندر کو جو ہے اس میں سمو دیتا ہے اور اپنی باتیں کہتا ہے. اور غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کسی کا رشتہ جڑا نہیں ہوتا ہے. اور یہی غزل کے شاعر کا کمال ہے. اور اردو شاعری کی جو روایت رہی ہے اس میں میر ہوں، غالب ہوں، مومن ہوں، یا وہاں سے لے کر آپ آ جائیے بالکل شہریار تک، تو عجیب و غریب ہے. ایک شعر سناتا، مومن کا ذکر آ گیا مجھے، کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. شعر سنیے گا ذرا. مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، یعنی کہ اب ہم دعا مانگیں گے یار کی جدائی کا. ہجر مطلب جدائی کا. کبھی کوئی یار کی جدائی کا دعا مانگتا نہیں مانگتا ہے. کیا کہہ رہے شعر؟ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ. یعنی کہ میں نے وصل کی، ملاقات کی دعا مانگی، مجھے دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں ہجر کی دعا مانگوں گا، جدائی کی، تاکہ مجھے ملاقات نصیب ہو جائے. تو شاعر جو ہے اس طرح سے جو شعر کہتا ہے تو وہ کمال کا شعر ہو جاتا ہے. اور تم میرے پاس ہوتی ہو گویا، مومنی کا شعر ہے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو تم کا جو لفظ ہے، تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو بہت بلیغ اشارہ ہے. اشارے میں، کنائے میں شاعر بڑی باتیں کہتا ہے. اور اس میں ہی عشق بھی ہے، عشق کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. بالکل، اس میں طنز بھی ہے، اس میں ستائر بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے. غزل میں ساری دنیا کی باتیں بھی آ رہی ہیں نا، اور سارے مسائل بھی آ رہے ہیں. اور یہاں پر فراق گورکھپوری کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے اشعار کہے، اور کیا کیا ان کی باتیں ہیں، کتنے ان کے لطیفے ہیں، کتنے ان کے واقعات ہیں. اردو شاعری کا ایک باکمال شاعر جو ہے فراق گورکھپوری ہے. تو ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اردو شاعری کی روایت، یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا نا، کہ اردو زبان ہے، اس زبان کو سینچنے میں تمام مذاہب اور تمام علاقوں کے لوگوں نے محنت کی ہے، اور سب کا اس میں یوگدان رہا ہے، سب کی اس میں جو نا شمولیت رہی ہے. تب اردو زبان ایسی پھلی پھولی، یعنی کہ کہیں سے اگر اقبال آئے تو کہیں سے غالب آئے، تو کہیں سے شاد عظیم آبادی آئے، تو کہیں سے ولی دکنی آئے. تو یعنی کہ تمام ہندوستان کے شعراء جو ہے مل کر ایک گلدستہ بنا. یہ اردو شاعری کا کمال ہے اور غزل کا کمال ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کسی نے لکھا ہے کہ آواز اس کی اذان سی ہے. اذان کی بھی آواز بھی آ رہی ہے نا، کہ آواز اس کی اذان سی ہے اور صورت بالکل قرآن سی ہے. لگتا ہے کہیں پہ بجلی چمکی، نہیں اس کی مسکان سی ہے. تو کہیں نہ کہیں جو اردو شاعری ہے، جب انسان سنتا ہے تو وہی بات پھر دوبارہ آ گئی ہے کہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے. اور اس کی تھوڑا سا ہم فرام دا ویری بگننگ ہم اسے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اردو کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو تہذیبوں کو ملانے کے لیے ایز اے برج اس نے کام کیا.
اور جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں، جرنلزم کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے پنجاب میں نہیں، پنجاب کو ہٹا کر کے دیکھیں اور ایک بڑے لیول پہ بات کریں تو پورے انڈیا میں اردو کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ اس زمانے میں جب فریڈم فائٹنگ کی وہ جو ایک چل رہی تھی، اس ٹائم میں بہت سارے اردو اخبار نکلا کرتے تھے اور ان کا کوئی دوسرا ورژن بھی نہیں تھا، وہ واحد اردو میں ہی چھاپے جاتے تھے اور لوگ ان کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آزادی کی آپ نے بات کی تو میں کہنا چاہوں گا کہ آزادی کی لڑائی میں اردو اخبارات کا رول بہت اہم رہا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ علماء کرام کا رول جو اردو زبان کے تھے، شورا ادبا کا رول۔ اب دیکھیے نا، ہم لفظ انقلابی آپ کہہ رہی ہیں، یا ہم لوگ زندہ باد کہتے ہیں، یا ہم آزادی کہتے ہیں، یا جو بھی جتنے نعرے دیے گئے، ہمارے اردو الفاظ نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنی شمولیت مطلب کہ ثابت کی، اور کوئی بھی بات ہو۔ اور اس وقت کرداریے بڑے اچھے لکھا ہوتے تھے، اور جس نے ذہنوں کو لوگوں کے موڑ دیا اور آزادی کی طرف۔ اور امرتسر سے اخبار نکلا کرتا تھا، امرتسر سے خاص طور میں کہہ رہا ہوں، وہاں سے اخبارات بہت ہی نکلا کرتے تھے، اور اس کے بعد چنڈی گڑھ سے نکلا کرتے تھے، اور پورے ہندوستان کے اخبار۔ پنجاب تو اس زمانے میں ادیبوں اور شاعروں کا گڑھ تھا، پنجاب جو ہے اس زمانے میں ادیبوں شاعروں کا گڑھ تھا، مرکز تھا۔ اور ہم اسے پاکستان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پاکستان اور پنجاب پہلے اکٹھا ہی ہوا کرتے تھے، ابھی ہم اس کو چڑھتا اور لہندہ پنجاب جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور جیسے انور مسعود ہیں، دیکھیے کیا کمال کے ان کے اور کیا کہنے ہیں، اور اتنی عمدہ طریقے سے جو ان کی خاصے کویتائیں ہیں، جو ایک مزاحیہ لہجہ ہے، اس کی وجہ سے تو وہ کہیں نہ کہیں مقبول ہیں ہی ہیں۔ بہت لوگ قطیر وہاں قطیر شفائی ہوئے وہیں پر۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ سے، اب ہریانہ ہے، میں تو ہریانہ کو پنجابی سمجھتا ہوں آج بھی، کیونکہ وہ جس طرح سے آزادی کے بعد وہاں کے شاعروں ادیبوں سب نے ایک ساتھ مل کر کام کیا، اور دونوں کی تہذیب، دونوں کا کلچر، دونوں کا ملنا جلنا، ٹھیک ہے سیاست لکیر باندھ دیتی ہے، لیکن شاعروں ادیبوں کے ہاں یہ لکیر نہیں ہوتی ہے، اور فکر کا دائرہ جو ہے وہ لامحدود ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے طور پر وہ سوچتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے طور پر سوچتے رہتے ہیں، اور شاعری جو ہے بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ اور ہمارے تمام شعراء نے ایک بنیادی کام یہ کیا کہ لوگوں کے ذہن میں آزادی کا جذبہ بھرا گیا۔ آپ کو بتاؤں، اردو میں ایک وقت کام کر رہا تھا گاندھی جی پر نظمیں، تو اردو میں سینکڑوں گاندھی جی پر نظمیں کہی گئی ان کی شہادت کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی والیوم میں چیزیں تیار ہو سکتی ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو نظمیں کہیں گئی۔ تو یہ جو ہے اچھا، ہندوستان کی جنگ آزادی میں اردو کا کردار موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئیں، تو یہ جو ہے اردو کا یوگدان ہے، اردو کی خدمات ہیں۔ لیکن چونکہ ہم بات غزل کی کر رہے ہیں، تو غزل نے بھی آزادی میں بہت سارے ہمارے اشعار دیے کہ کس طرح سے ہم آزادی کو آگے بڑھائیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری جو ہماری ہے اس کی جو شناخت ہے، اردو شاعری جو ہے اس کی جو شناخت ہے، اب بنیادی شناخت جو ہے اس میں، اس بنیادی شناخت اس کی وجہ جو ہے، ایک اہم وجہ جو ہے غزل ہے۔ اردو نثر کے اصناف بھی ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، ڈرامہ ہے، خاکہ ہے، انشائیہ ہے، لیکن غزل جو ہے وہ سب سے مقبول ہے، بالکل باکمال ہے۔ اور اس کا کہیں نہ کہیں ریزن یہ بھی رہا ہوگا کہ وہ جیسے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پسند بہت آتا ہے، اور غزل ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس سے ہر ایک بندہ جو ہے نا بڑا متاثر ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ غزل ہماری ہی تھی۔ ابھی جیسے آخری ایمپرر بہادر شاہ ظفر کی بات کر لیں، جہاں ہم بات امراؤ جان کی کر لیں، تو کہاں وہ اور کہاں وہ، تو غزل ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اپنی ہی لگی۔ بہادر شاہ ظفر بڑے اچھے شاعر تھے، اور بہت ہی اچھا کلام ان کا ہے نا۔ تو یہ جو پورا جو معاملہ جو ہے بہادر شاہ ظفر سے لے کر وہ اب تک، اور ان کا آپ کو معلوم ہوگا کہ قلعہ معلیٰ میں باقاعدہ جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور وہ جو ہے اس میں تشریف رکھتے تھے، اور اس زمانے کے جو اہم شاعر تھے، ذوق ہیں یا غالب ہیں یا صحبائی ہیں، سب وہاں حاضر ہوا کرتے تھے اور اپنا کلام پڑھتے تھے۔ تو غزل کا کلچر تھا، اب وہ جو مشاعرے کا کلچر تھا جو دیوان خاص لال قلعہ میں، وہ مشاعرے کا کلچر پورے ہندوستان میں پھیلا۔ اب مشاعرے کی وجہ سے بھی غزل کی مقبولیت ہوئی، اور فلموں کی وجہ سے بھی غزل کی مقبولیت ہوئی۔ امراؤ جان ادا میں شہریار نے
اپنی غزل دی. اور ساحر کی زیادہ تر غزلیں فلمی دنیا میں لگ گئیں, نغمے میں لگے. اور اس کا مین ریزن یہی ہے نا کہ فلمی دنیا کہتے ہیں کہ جو سنیما کی اسکرین ہے اٹ یوز ٹو ایکٹ ایز اے مرر ٹو دا سوسائٹی, کہ جو سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے اس کا وہ آئینہ ہوتا ہے ہو بہو. تو اسی لیے اس نے پورٹرے کرنا, بے شک غالب پہ فلمیں بنی ہیں, امراؤ جان پہ فلمیں بنی غالب پر, تو اسی لیے بنی ہے کیونکہ وہ بہت پر 2 فلم بنی ہے. جی بہت اچھی فلم بنی ہے. غزل کا سلسلہ بھی ایسی چلتا رہے گا, بے شک رکنے والا تو نہیں ہے. پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک اچھی خاصی ریسرچ ہے. دیکھیے 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا. آزادی کے بعد سے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ اردو دم توڑ رہی ہے, اردو مر رہی ہے. لیکن جتنی زور سے یہ آواز آتی ہے اتنا ہی زور سے اردو کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اصل میں زبان میں طاقت ہوتی ہے. زبان میں جب طاقت ہوتی ہے, جس طرح سے ندی کے پانی میں جو بہاؤ ہوتا ہے, تو ندی کے پانی کے بہاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو زبان خود بخود لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے. تو اردو زبان نے بھی جگہ بنائی. اور جہاں تک غزل کا تعلق ہے, اردو شاعری کا تعلق ہے, آپ یقین جانیے اس کا دائرہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی جائے گا. صرف مشاعرے نہیں, آپ ریختہ کے کمال کو دیکھیے کہ جس نے اردو کی تمام غزلوں کو, یہ بیشتر غزلوں کو ہندی میں, دیوناگری اسکرپٹ میں, انگریزی میں اسکرپٹ میں اور معنی کے ساتھ لا دیا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہوا شخص ہے وہ غزل پڑھ سکتا ہے. یہ پہلے موجود نہیں تھا, یہ حالیہ جو ہے 10 برسوں میں ایسا ہوا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح سے غزل کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھی ہے, اردو شاعری کی طرف توجہ بڑھی ہے اور اردو زبان کی طرف توجہ بڑھی ہے, میں محسوس یہ کرتا ہوں اسی طرح سے اور بھی یعنی کہ یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے ریختہ کی طرح, اور وہ کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ زبان میں اگر کشش ہے, زبان اگر ہمیں کچھ اٹریکٹ کر سکتی ہے تو ضرور وہ جگہ بنائے گی. اس دھار کو, بہتی ہوئی دھار کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اردو شاعری جو ہے, اردو غزل ایک بہتی ہوئی دھارا ہے جو خود بخود اپنا راستہ بنا رہی ہے اور اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور مشاعرے میں بھی غزل کو ایک مقبولیت حاصل ہوئی ہے. یہ سلسلہ بھی دراز ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں جو اپنے جو کلچر پروگرام کرتی ہیں اس میں وہ غزل کو شامل کریں گی. چندی گڑھ جیسے بڑے شہروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ابھی مشاعرے آرگنائز کرانے شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کی توجہ ہے. ادروائز اتنے بڑے پروگرام جو ہیں تو ان کے لیے فائنانسز بھی بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں, تو اسی لیے وہ مینیج ہو پا رہا ہے کیونکہ لوگ توجہ دیتے ہیں, وہ سننا چاہ رہے ہیں. حیدرآباد میں باقاعدہ ٹکٹ لگا کر لوگ مشاعرہ سننے کے لیے جاتے ہیں, اور دبئی میں اور وہاں دیکھ لیجئے گا مشاعرے کے لیے باقاعدہ جو ہے پاس ایشو ہوتے ہیں. تو یہ غزل کی مقبولیت, شاعری کی مقبولیت ہے. اور ہمیں تمام مذاہب, تمام زبانوں کی قدر کرنی چاہیے, اور یہ سب کے لیے آپ کے دل میں یکساں جگہ ہونی چاہیے. اور آزاد ملک میں ہم آزاد ہیں کسی بھی زبان کو پڑھنے میں, لکھنے میں, جاننے میں. جو ہمیں اچھی لگے گی, جو چیز ہمیں پسند آئے گی, جو زبان ہو اسے ہم ضرور اپنائیں گے. اور اردو زبان کی یہی بڑی خوبی ہے کہ اس کی ریچ یا اس کا رینج یا اس کا دائرہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور دائرہ اس کا وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں کہیں سے بھی مایوسی نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو خوشی ہے. اس کا مستقبل جو ہے بہت ہی روشن اور تابناک ہے, اور اس کا دائرہ جو ہے ہمیشہ تیزی سے بڑھتا جائے گا. جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی اور اپنے سمے سے سمے نکالا. اور مجھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا, اور میری آواز پنجاب تک پہنچ رہی ہے. جی مجھے بڑی خوشی ہے. جی, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی جو بات چیت ہے وہ پسند آئی ہوگی. اسی لیے میں گرنیت چاہتی ہوں اجازت پروگرام سلیقہ کو یہیں ختم کرنے کی. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیں دا ان میوٹ. اگلی مرتبہ کسی اور ڈگنیٹری کے ساتھ ہم پروگرام سلیقہ میں حاضر ہوں گے. مجھے دیں اجازت. بہت بہت شکریہ.